میں خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم بانی و ناظم جامعہ ضیاء القرآن لام و صدر آل انڈیا ملی کونسل گنٹور سے درخواست ہے کہ مدارس کے عنوان پر اپنے تأثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله عز وجل في موضع آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام اور ڈائس پر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر اور خصوصاً پردہ نشین ماں اور بہنیں، چونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی، یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر مرد حضرات جتنے یہ شادی خانہ یہ حال بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ ہی ہماری مستورات ماں اور بہنیں بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت کے پیش نظر دعائیں لینے کے لیے ہمارے حضرات اکابر سے ہماری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ آج آپ لوگ یہاں پر جو جمع ہیں، ظاہری اعتبار سے یہ جو ہے شادی خانہ ہے، ہم سب یہاں پر کسی شادی کی تقریب میں جمع نہیں ہیں۔ کیا بھائی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ شادی کی تقریب میں ہیں ہم لوگ، مفتی علاء الدین صاحب کے یا حافظ عمران صاحب کے یا مفتی عرفان صاحب، مولانا عثمان صاحب جو ہے نمسری کر رہے ہیں، ان لوگوں میں کسی کی کوئی تقریب ہے، یہ ان کی شادیوں کی تقریب یا پھر ان کے بچوں کے عقیقوں کی تقریب، ویسا کہتے بھی فنکشن ہے بھئی، یہ نہیں ہے۔ کیا فنکشن ہے یہ؟ فضیلت قرآن پر یہ جو 34 طلبہ، اس میں سے بعض طلبہ دیگر مدارس میں شعبہ عالمیت میں گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ورنہ مکمل طور پر 34 طلبہ، 30 پر 4 طلبہ جنہوں نے ہمارے مفتی علاء الدین صاحب کے مدرسے میں حفظ قرآن کی تکمیل کی، قرآن مجید کو مکمل طور پر انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو، ان بچوں کے سینوں کو اپنے پاک کلام کے لیے انتخاب کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی، بہت بڑی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان بچوں کو نوازا ہے، اور قابل مبارکباد ہے ان بچوں کے سرپرست حضرات بھی، ان بچوں کے سرپرست جنہوں نے اپنے لاڈلوں کو، اپنے جگر پاروں کو اپنے سے الگ کر کے مدرسے کی 4 دیواری میں ڈالا، اور وہاں پر انہوں نے دن رات ان طلباء نے محنت کی۔ تو یہ اور ہمارے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم بھی
ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوجوانی کے عمر ہی میں کافی بڑوں کی مقبول شخصیت بن گئے. اللہ نے بہت کام لیا ہے اور لے رہا ہے. یہ شخصیت بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. اب تین بڑے اکابر گجرات سے آئے ہوئے 2 بڑے اکابر ہمارے درمیان میں ہیں اور حیدرآباد سے تشریف فرما ہمارے مفتی ابوبکر صاحب بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں. اس لیے اور چونکہ ہمارے مفتی علاؤالدین صاحب کا یہ جو مدرسہ ہے دارالعلوم صدیقیہ، اب اس مدرسے کے طلباء کی جو آج کے دولے ہیں، آج کے دلارے ہیں، ہم سب کے پیارے ہیں، ان کی دستار بندی والا عمل، ان کو اسناد تقسیم کرنے والا عمل بہت لمبا عمل ہوتا ہے، لمبا کام ہوتا ہے. اس لیے درمیان میں آپ لوگوں کے اور ہمارے ان اکابر علماء کے درمیان میں مفید ہوئے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ملک میں چاروں طرف باطل طاقتیں دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور خاص کر مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنائے ہوئے، مدارس کو ختم کرنے کی ہر ناپاک سازش اور کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گنٹور اور تیرالی اور ادھر کے علاقے میں تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر وہ لوگ نہیں آئیں گے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ سیلاب، باطل کا سیلاب، دشمنان اسلام کا سیلاب اتنی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ جو ہے سالوں نہیں بلکہ مہینوں میں بھی ہمارے درمیان میں وہ سیلاب آ سکتا ہے اور ہم سب کو ہلاک و برباد کرنے کے اپنے پورے منصوبوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں دین باقی رہے، اسلام کا نام و نشان باقی رہے، تو وہ صرف اور صرف انہی مدارس اسلامیہ کی وجہ سے باقی رہے. مدارس ہی آج اسلامی قلعے بنے ہوئے ہیں، دین کی حفاظت انہی مدارس سے ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ مدارس کو ہر اعتبار سے، مدارس سے کوئی عداوت اور دشمنی، کوئی بیر، کوئی عناد ہرگز نہ رکھے، اس سے دوریاں بھی اپنی ہرگز نہ بنائے رکھے، بلکہ مدارس سے قریب ہوں اور مدارس میں پڑھانے والے علماء اکرام سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، ان سے دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے لاڈلوں کو لا کر اسی طریقے سے مدرسوں میں حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں. تبھی جا کر ہمارے اندر بھی اور ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہے گا. ورنہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے دین کا. اس لیے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کراچی کے اندر ایک موقر اور ایک بہترین ادارہ جو دارالعلوم صدیقیہ کے نام سے چل رہا ہے، اس ادارے کے سالانہ جلسے کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس ادارے کا بھی ہر اعتبار سے آپ تعاون کریں، طلباء کو دینے کے اعتبار سے بھی اور مالی ضروریات بھی اگر درپیش ہو تو مالی ضروریات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دارالعلوم صدیقیہ کا بھی اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، تمام مدارس اسلامیہ وہ دین کے اور اسلام کے قلعے ہیں. ان کی حفاظت بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. تو اس کو اپنی دیگر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مدارس کا خیال رکھیں اور مدارس کا تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اندر بھی دین باقی رکھے گا، ہماری نسلوں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ادارے کو بھی، دارالعلوم صدیقیہ کو بھی قبول فرمائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں تمام مدارس اسلامیہ کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.